بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ٹیسٹ ماسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، اسلامیات MCQs کے سلسلے میں ویڈیو نمبر 98 کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں، اور جتنے ٹاپکس کور کر چکا ہوں ان تمام ٹاپکس کے PDF فائل میرے واٹس ایپ گروپ میں ہے۔ میرے اوپر 2 واٹس ایپ گروپ ہے۔ ایک گروپ چونکہ اس کی ممبرشپ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو میں نے دوسرا گروپ کریٹ کیا ہوا ہے۔ دونوں گروپس کے لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، کسی ایک کو جوائن کریں، دونوں کو جوائن مت کریں دوستوں۔ آج شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کا غزوہ حنین سے آخری غزوہ تبوک تک، اس کا کوشچن نمبر 38 سے دوستوں۔ کوشچن نمبر 38 دیکھیں۔ اس سے پہلے فتح مکہ کے بارے میں ہم جان چکے ہیں۔ فتح مکہ کے دوران غزوہ حنین کی خبر نبی علیہ السلام کو پہنچی تو فتح مکہ رمضان میں ہوا تھا، پھر شوال کے مہینے میں حنین کی طرف نبی علیہ السلام نے فوج روانہ کی۔ حنین کے بعد پھر اوتاس، غزوہ اوتاس آ گیا دوستوں۔ چونکہ حنین کے بعد جب لوگ منتشر ہوئے مشرکین تو کچھ اوتاس چلے گئے اور کچھ طائف چلے گئے، تو نبی علیہ السلام نے پھر حنین کے بعد اوتاس چلے گئے، وہاں پر غزوہ کیا، اور اوتاس سے فارغ ہوئے تو پھر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف تو جانتے ہیں دوستو، طائف ایک زرخیز علاقہ ہے، سعودی عرب کا بہت پرامن علاقہ ہے۔ یہاں پر جو بنو ثقیف قبیلہ رہتا ہے، وہ اس کا سالار جو تھا، سبا سالار یا رئیس اس کو کہو، عمرو بن مقصود ثقفی تھے، اور یہ ابو سفیان کے داماد بھی تھے، اور یہ قبیلہ قریش کے ہم پلہ قبیلہ تھا دوستوں۔ اسلامی فوج نبی علیہ السلام کی نمائندگی میں جب طائف پہنچے تو وہاں قلعے کا محاصرہ کیا، تو قلعے سے ان لوگوں نے زور و شور سے تیر برسائے۔ اس قلعے کا تقریباً 18 سے 20 دن مسلمانوں نے محاصرہ قائم رکھا۔ اس دوران نبی علیہ السلام نے اعلان بھی کیا کہ جو غلام اپنے سرداروں کے غلام ہیں وہ اپنے سرداروں سے بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو اس دوران اس میں سے 15 سے 20 غلام نبی علیہ السلام کے ساتھ پھر شامل ہو گئے تھے۔ اس معاشرے میں مسلمانوں کے بہت صحابہ زخمی ہوئے تھے دوستوں، اور 12 صحابہ شہید بھی ہوئے تھے، 12 یاد رکھیں۔ زخمیوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بھی زخمی ہوئے تھے، جو بعد میں ٹھیک ہوئے، لیکن اسی زخم کی وجہ سے پھر وفات پا گئے تھے۔ واپسی طائف سے واپسی پر نبی علیہ السلام جعرانہ آگے ایک مقام ہے، اور وہاں پر مال غنیمت جو حنین، اوتاس اور طائف سے ہاتھوں آیا تھا، بہت زیادہ غنیمت اور قیدی ہاتھ میں تھے۔ نبی علیہ السلام نے کافی انتظار کیا کہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کوئی آئے گا، لیکن نہیں آئے، تو پھر ان کو تقسیم کر دیا گیا، اور اس غنیمت میں جو نیولی مسلم تھے، نیولی کنورٹڈ مسلم، ان کے رئیسوں کو بہت زیادہ غنیمت دیا گیا تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اور بعد میں ایسا ہوا کہ یہ لوگ حنین کے لوگ، حوازن کے لوگ آئے، نبی علیہ السلام سے مذاکرات کیے، اور نبی علیہ السلام کو اپنی رضائی بہن شیمہ کا واسطہ دیا۔ مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، تو پھر اس نبی علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے قیدیوں کو رہا کر دیا تھا۔ تو اب چلتے ہیں کوشچن کو ذرا دیکھیں۔ غزوہ حنین کے بعد مسلمان فوج کہاں کا محاصرہ کیا؟ طائف۔ حنین کے بعد اوتاس تھا دوستوں، اوتاس کے بعد پھر طائف تھا، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن یہاں لفظ محاصرہ کیا ہے، تو محاصرہ کا لفظ اوتاس میں نہیں تھا، یہ طائف میں ہے۔
تو کریکٹ آپشن اے لگتا ہے۔ غزوہ حنین کے بعد غزوہ اوتاس ہوا تھا، لیکن وہاں پر کوئی قلعہ وغیرہ نہیں ہے، قلعے کی بات طائف میں ہے تو محاصرے کی بات ہے، تو کریکٹ آپشن اے ہے۔ کوشچن نمبر 39 دیکھیں 39 نمبر کوشچن کو، طائف مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ یہ 65 یا 70، تو 65 کا لفظ تو ہے نہیں، یہاں پر 70 ہے، چونکہ وقتاً فوقتاً نیو روڈز شارٹ روڈز کنسٹرکٹ ہو رہے تو اس کے فاصلے میں فرق آتا رہتا ہے، شاید اس وقت 70 اب 65 ہو، کریکٹ آپشن اے ہے۔ اس طرح کوشچن نمبر 40 کو دیکھیں، 40 نمبر کوشچن کو دیکھیں دوستوں، غزوہ طائف کس قبیلے کے خلاف لڑا گیا جس کا سپہ سالار مالک ابن عوف تھا؟ یہ غزوہ حنین میں یہ مالک ابن عوف طائف کی طرف چلے گئے تھے اور کچھ اوتاس کی طرف چلے گئے تھے، کیونکہ اس کا تعلق بنو ثقیف سے تھا، آپشن بی کریکٹ آپشن ہے۔ اور اس طرح کوشچن نمبر 41 کو دیکھیں، 41 نمبر، کس جنگ میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ جنگی حرب منجنیق استعمال کی؟ منجنیق ایک ہینڈ میڈ مشین ہوتا ہے جو کہ پتھروں کو پھینکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لشکر نے طائف کی جنگ میں استعمال کیا تھا۔ کوشچن نمبر 42 دیکھیں، 42 نمبر کوشچن کو، مسلمانوں نے کتنے دنوں کے محاصرے کے بعد طائف کو فتح کیا؟ یہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ 18 سے 20 دن تھے، تو کریکٹ آپشن اے ہے۔ اگر کہیں پر 18 اس طرح 20 نہ ہو 18 کا ہو تو آپ 18 کو بھی کریکٹ کر سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 43 دیکھیے، 43 نمبر کوشچن کو دیکھیے دوستوں، غزوہ طائف میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ کتنے ہوئے تھے بتائیں ذرا؟ ابھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ 12 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اور اس طرح کوشچن نمبر 44 بھی میں نے آپ کو بتا دیا اسی باتوں میں کہ اس غزوہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے زخمی ہوئے تھے، اور اسی زخم کی وجہ سے تو اس کا نام کہتے کیا تھا؟ عبداللہ بن ابو بکر، آپشن اے۔ یہ آپشن اے اور ڈی دونوں ایک جیسے لکھے گئے ہیں، تو چاہے ڈی کریکٹ کرو چاہے اے کریکٹ کرو۔ اس کے بعد تبوک کی باری آتی ہے، غزوہ تبوک۔ تو غزوہ تبوک کی MCQ شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ کو آئی تھنک تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ تبوک کا بیک گراؤنڈ آپ جان جائیں گے کہ تبوک کیا ہے۔ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان، دوستو یاد رکھیں مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے تقریباً 14 منزلہ دور ہے، اور بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعے کا نام ہے، اس طرح بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمے کا نام ہے، اور ممکن ہے کہ یہ تمام باتیں درست ہوں۔ غزوہ تبوک کو ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے، جیش العسرہ۔ جیش العسرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا تھا دوستو، گرمی اور سخت قحط کا دن تھے، طویل سفر بھی بہت طویل تھا، ہوا گرم تھی، سواری بھی کم تھے، کھانے پینے کے بہت زیادہ تکالیف تھے، لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو جیش العسرہ یعنی تنگ دستی کا لشکر، جیش العسرہ کی معنی ہے تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں، یاد رکھیں جنگ تبوک کو۔ اور اسی طرح اس کو ایک اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے اس غزوہ کو، اس غزوہ کو غزوہ پازیحہ۔ پازیحہ کے معنی رسوا کرنے والا، چونکہ منافقوں کو اس غزوہ میں بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ پازیحہ یعنی رسوا کرنے والا غزوہ بھی کہتے ہیں۔ یہ باتیں یاد رکھیں، تینوں باتیں دوستوں۔ اور اس پر تو تقریباً تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ غزوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب 9 ہجری
جمعرات کے دن روانہ ہوئے تھے دوستوں. رجب کا مہینہ 9 ہجری جمعرات کا دن، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فوج کی تعداد 30,000 تھی. اب یہ سوچتے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک کی ضرورت کیوں آئی تھی، غزوہ تبوک کی ضرورت کیوں پیش آئی. عرب کا ایک خاندان ہے غسانی خاندان، جو قیصر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا. کیونکہ وہ مسیحی تھا، اس لیے قیصر روم نے ان کو اپنا اعلی کار بنا کر مدینہ پر فوج کشی کا عزم کر لیا چپکے چپکے سے. کیونکہ ملک شام میں جو سوداگر ہوتے تھے وہ روغن اور زیتون بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ خبر مدینے میں پھیلا دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے، اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل بھی بہت زیادہ اس میں شامل ہیں. اور ان خبروں کا چرچا عرب میں ہر طرف پھیل گیا، اور رومیوں کا چونکہ اسلام دشمنی تو سب کو پتہ تھی، کوئی ڈکی چبی چیز نہیں تھی، اس لیے اس خبروں کو نظر انداز کرنا مشکل تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فوج تیاری کرنے کا حکم دیا. اب جب فوج تبوک پہنچی تو وہاں پر ایک چشمے کی بات تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. ایک چشمہ تھا دوستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج تبوک کے قریب پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی کل تم لوگ تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگانا. جیسے کہ دیکھیں پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ دوستو یہ وقت زمانہ جو تھا بہت قحط کا زمانہ تھا، مشکل کا زمانہ تھا، کھانے پینے کی چیزیں بہت تھوڑی تھی. اب یہ چشمہ جو تھا اس میں پانی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوج کو ہدایت کی کہ جو بھی پہلے پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں پانی تھا دوستوں، تھوڑی سی پانی بہہ رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمہ میں انڈیل دو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. لوگوں نے جب اس پانی کو چشمہ میں ڈالا تو چشمہ سے زوردار پانی کے موٹی دار بہنے لگی. الحمدللہ. اور 30,000 لشکر اور تمام جانور اس چشمہ سے سیراب ہو گئے دوستو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. اب جو رومیوں کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کی لشکر آ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک رومیوں لشکروں کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا. کیوں؟ واقع کچھ اس طرح تھا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے رومیوں کے تو وہاں کون تھے، قیصر کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں. تو رومیوں کے دلوں پر اس قدر ہیبت جا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا اور اطراف و جوانب میں افواج الہی کا جلال دیکھا اور کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب بٹھا کر مدینہ واپس تشریف لائے. جنگ تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی دوستو. یہ کوشچن اکثر آتا ہے کہ وہ کون سا غزوہ یا جنگ ہے جس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، اور دیٹ از غزوہ تبوک. تو دوستو یہ تو ہم نے بیک گراؤنڈ بیان کی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اس پر MCQs حل کریں گے. تو جن دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی، سمجھ گئے، تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.